بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی تصرف۔ احادیث متذکرہ، پیچھے جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ بہت سے خواب شیطانی القاء سے ہوتے ہیں، چنانچہ متوحش قسم کے جملہ خواب، متوحش جو وحشت زدہ ہوں خواب، مثلا یہ دیکھنا کہ سر کٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا، یہ اسی قبیل سے ہیں۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے، اور اس سے ابلیس کے لشکر کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے یا حالت غسل کے ذریعے سے نماز فجر کے بروقت پڑھنے میں خلل ڈالے۔ لیکن یاد رہے کہ شیطان متوحش خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل حایت وضع اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من رآ فی المنام من رآنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھی کو دیکھا، اور اس کا یہ خواب سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی یہ مجال ہی نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ اب بعض محققین نے فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں خدا تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افتراء پردازی کر سکتا ہے، افتراء جھوٹ باندھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے میں خدا ہوں، اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہے۔ لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مظہر ہیں اور شیطان ضلالت کا مظہر ہے۔ باقی یہ ہدایت اور ضلالت یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ حق تعالی شانہ صفات اضلال اور ہدایت اور تمام صفات متضادہ کا جامع ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا دعویٰ الوہیت یعنی رب کا دعویٰ کرنا صریح البطلان ہے، اس لیے کہ کسی طرح اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف دعوی نبوت کے اس میں ہزاروں لاکھوں تہی دستان قسمت خود ساختہ نبیوں کی خانہ ساز نبوت پر ایمان لا کر رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کئی ہیں جنہوں نے قسمت کا خالی ہاتھ ہونا، تہی دستان کا مطلب ہے قسمت کا خالی ہاتھ ہونا، کہ خالی خولی ایسے دعوے کر کے گزر چکے ہیں۔ اسی بنا پر جناب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کی قدرت نہیں دی گئی، طاقت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ الوہیت ربوبیت کا دعویٰ کرنے سے خوارق عادت کا صدور ممکن ہے، یعنی خرق عادت ایک چیز صادر ہو جائے یہ ممکن ہے، لیکن اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو اس کی یہ اعجاز نمائی یعنی عاجز کر دینا، یہ قدرت اس کی سلب کر لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ لوگوں کو عاجز کرنے والی جو صفت ہوتی ہے یہ اس کی جو قدرت طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر یوں سمجھ لیں، تاکہ خدا تعالیٰ کی کمزور مخلوق کو یہ خوارق کی وجہ سے اس کے مکر و فریب کے جال میں نہ پھنس سکے۔ اب آگے آتے ہیں خواب کے اقسام۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خواب ہے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں، حدیث نفس، دلی خیالات، اس کا انعکاس، نقشہ سامنے آنا۔ دوسرا ہے تخویف شیطان، شیطان کا ڈرانا، خوف، شیطان کا خوف۔
اور تیسرے ہیں مبشرات خداوندی۔ تو اب اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب کے تمام اقسام صحیح قابل تعبیر نہیں ہوتے، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق خواب کی وہی قسم ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور اعلام ہو۔ حدیث نفس کی مثال یہ ہے، جو پہلی قسم ہے اس کی، کہ کوئی شخص ایک کام کرتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً وہی چیزیں دیکھے گا جن میں دن بھر منہمک رہتا ہے، یا کوئی عاشق محروم الوصال جو اپنے معشوق کو مل نہیں سکتا، وصال سے محروم ہے، جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں مستغرق رہتا ہے، ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً اسی کو دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محظوظ ہو، تلذذ حاصل کرے اور طلب حق اور محبت الہی میں زیادہ سرگرم رہے۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اسی پر بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ خواب پر صدق مقال کا اثر، سچائی کا، سچی باتوں کا، جو آدمی سچا ہوگا اس کی سچائی کا اس کے خواب پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے عقل حلال، حلال چیز کا کھانا، اور صدق مقال، سچی بات کہنا، ان دو چیزوں کا سچے خواب میں بڑا دخل ہے۔ اس لیے جو حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں، ڈرونے خواب، انہیں اپنی اخلاقی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کا کھانا پینا بھی حلال کا نہیں ہے، اور ان کے بات بھی اچھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں، خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا، غیبت اور کذب بیانی سے قطعاً اجتناب لازم ہے۔ اسی معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہو، سچا ہو، سچی بات کہنے والا ہو، اس کا